الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایہ آج ہم پڑھیں گے باب الانجاسی و تطہیرہا، نجاستوں اور ان کو پاک کرنے کے بارے میں۔ باب تطہیر النجاستی واجب من بدن المصلی و ثوبہ والمکان الذی یصلی علیہ۔ نجاست کو دور کرنا واجب ہے نماز پڑھنے والے کے بدن سے، نماز پڑھنے والے کے کپڑے سے، اور اس جگہ سے جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے، لقولی تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ۔ وقال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہتی ہی، اسے پاک کرو، ثم اکرسی ہی، پھر اسے کھرچ دو، ثم اغسلی ہی بالماء، پھر پانی سے اسے دھو دو، ولا یضرک کا اثرہ، اور اس کی اثر کا باقی رہنا، اگر اس کا کچھ رنگ وغیرہ باقی رہ جاتا ہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ فِي الثَّوْبِ، جب کپڑے میں پاک کرنا واجب ہے، وجب فی البدن والمکان، تو بدن اور مکان میں، بدن اور جگہ میں بھی واجب ہوگا۔ لأن الاستعمال فی حالت الصلاۃ یشمل الکل، کیونکہ نماز کی حالت میں استعمال کرنا شامل ہوتا ہے بدن، کپڑے اور مکان سب کو۔ وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ الْحَا بِالْمَاءِ، کپڑے، بدن اور جگہ کو پاک کرنا جائز ہوتا ہے پانی کے ساتھ، وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ، ہر بہنے والی پاک چیز کے ساتھ، يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، ایسی بہنے والی پاک چیز کہ جس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا، زائل کرنا ممکن ہوتا ہو، کالخل وماء الورد ونحو ذالک مما اذا عصر، مما اذا عصر ان عصر، ہر جیسا کہ سرکے سے اور پھول کے پانی سے اور ایسی چیز سے کہ جب اسے نچوڑیں تو نچوڑا جا سکے۔ ھذا عند ابی حنیفہ، یہ حکم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ یہ حکم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ و ابی یوسف، اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد و ظفر و شافی، اور امام محمد، امام ظفر اور امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لا یجوز الا بالماء، کہ جائز نہیں ہوگا پاکی حاصل کرنا مگر صرف پانی سے، لأنہ یتجنس باول الملاقات، کیونکہ وہ ملنے کی ابتدا میں، یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، یہ ملنے کی ابتدا میں نجس ہو جائیں گی، والنجس لا یفید الطہارۃ، اور جو نجس چیز ہوتی ہے وہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتی، الا ان ھذا القیاس ترک فی الماء، مگر یہ قیاس پانی میں ترک کر دیا گیا ہے، للضرورتی، ضرورت کی وجہ سے۔ ولہما، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الماء قالع
کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو دور کرنے والی چیز ہے. وَالطُّہُورِيَةُ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ، اور طہارت دور کرنے کی وجہ سے، ختم کرنے کی علت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. وَلِزَالَةِ، دور کرنے کی، ازالہ کرنے کی وجہ سے طہارت کا حکم حاصل ہوتا ہے. وَالنِّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ، اور ملاقات کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے جو نجاست ہے، فَإِذَا انتہت اجزاء النجس یبقی طاہرا، جب نجاست کے اجزاء ختم ہو گئے تو طہارت باقی رہ گئی. وجواب الکتابی لا یفرق بین الثوب والبدن، کتاب کا جو جواب ہے وہ کپڑے اور بدن میں متفرق نہیں ہوگا. کپڑے اور بدن میں اس جواب میں تفریق نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا. ھذا قول ابی حنیفہ، یہی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. وَإِحْدَى الرِّوَایَتَیْنِ عن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے. وَعَنْہُ، اور ان کی ایک روایت یہ ہے کہ أَنَّهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، کہ کپڑے اور بدن کے درمیان فرق کیا جائے گا. فَلَمْ يَجُوزُ فِي الْبَدَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ، لہذا بدن میں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست دور کرنا جائز نہیں ہوگا. وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ، جب موزے کو ایسی نجاست پہنچی جو جرم والی ہے، جو جسم والی ہے، کَالرَّوْثِ وَالْعَذْرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ، جیسا کہ گوبر، پاخانہ یا خون یا منی. فجفت، وہ سوکھ گئی. فدلکہ بالارض، اس نے اس نجاست کو یا اس موزے کو زمین سے رگڑ دیا. جازا، یہ صورت جائز ہے. وہذا استحسان، یہ ایک استحسان ہے. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا یجوز، یہ صورت جائز نہیں ہوگی. وہو القیاس، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول قیاس ہے. الا فی المنی، یہ خاصتاً سوائے خصوصیت کے ساتھ منی میں. لأن المتداخل فی الخف لا یزیلہ الجفاف والدلک، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو موزے میں داخل ہو گیا، موزے کے مسام کے اندر جو نجاست کا اثر داخل ہو گیا ہے، وہ سوکھنے اور رگڑنے سے زائل نہیں ہوگا. بخلاف المنی، بالخلاف منی کے، علامہ نذکرہ، اس کی دلیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ولاہما، جبکہ شیخین کی دلیل قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کانا بہما اذن، جب موزوں پر کوئی گندگی ملے، کوئی نجاست ملے، فرمایا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، تو ان دونوں کو زمین پر رگڑ دو. فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طُهُورٌ، زمین موزوں کے لیے پاک کرنے والی ہے. وَلِأَنَّ الْجَلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ اجزاء النجاستی، قیاسی دلیل یہ ہے کہ چمڑا اپنے سخت ہونے کی وجہ سے، اپنے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس میں نجاست کے اجزاء اندر تک داخل نہیں ہوں گے. الا قلیل، مگر تھوڑے سے. ثم
तजिबुहुल जिर्मो, फिर जो जिस्म है, जो जिर्म है, वो उन अज्जा को जज्ब कर लेगा। इजा जफ्फा, जब वो सूख जाएगा। फैजा जाला जाला मा कामा भी, तो जब वो जिर्म हट गया, जाइल हो गया, तो जो चीज उसके कायम मकाम थी वो भी खत्म हो गई। वह फिर रुतबी, तर नजासत में ला यजूजू, ये सूरत जायज नहीं होगी, हत्ता यगसुलहू, यहाँ तक कि उसे धोएगा। लिअन्नल मसहा बिल अर्दी यकस्सिरुहु, क्योंकि तर सूरत में जमीन से रगड़ना इस नजासत की जगह को कसीर कर देगा, बढ़ा देगा। वला युतहिरुहु, उसे पाक नहीं करेगा। वान अबी यूसुफ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मरवी है, इजा मसहहु बिल अर्दी, जब उसने जमीन से उसे रगड़ा, हत्ता लम यबकी असरुल नजासती, यहाँ तक कि नजासत का असर बाकी ना रहा, युतहरु, तो उसे पाक मान लिया जाएगा। लिउमुमिल बलवा, उमूम बलवा की वजह से, व इतलाकी मा युरवा, और जो रिवायत बयान की गई है उसके मुतलक होने की वजह से, व अलैहि मशाइखुना, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कौल पर ही साहिब हिदायत फरमाते हैं मशाइख का अमल है। फ इन असाबहु बौल, अगर मोजे को पेशाब लगा, फ यबिसु, और वो खुश्क हो गया, लम यजुज, तो उसको पाक करना जायज नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा। हत्ता यगसिलहु, यहां तक कि उसे धो ले। वकजा कुल्लु माला जिर्म लहू, इसी तरह हर वो नजासत जिसका जिर्म नहीं होता, जिस्म नहीं होता, कल खमरी, जैसा कि शराब, ली अन्नल अज्जा तो ततशर्रबु फीही, क्योंकि अज्जा उस जुराब में, उस मोजे में पी लिए जाएंगे। वला जाजिबा यजजिबु, और यहां पर कोई जाजिब, खुश करने वाला, खींचने वाला भी नहीं है जो उसे खींच लेगा। नजासत के असर को, या नजासत जो उसके मोजे के अंदर दाखिल हुई है उसको खींचने वाली चीज भी नहीं है। जैसे पीछे हमने कहा था जिर्म वाली जो नजासत है वो दोबारा उस नजासत के असर को जो मोजे में गई है उसे खींच लेगी। कीला मा यत्तसिलु बिही मिनर रमली जिर्मुन लहू, बाज उलमा ने यहाँ पे एक सूरत बयान ये की कि रेत जो उस पेशाब के साथ या उस तर नजासत के साथ मुत्तसिल हो जाती है, उसी को उसका जिर्म मान लिया जाएगा, उसी को उस नजासत का जिर्म तस्लीम कर लिया जाएगा। वसौबु ला यजजी, ला युजजी फीही इल्लल गस्ल, और कपड़ा जो है उसमें सिवाय धोने के और कोई चीज किफायत नहीं करेगी। इन यबिसा, अगरचे वो खुश्क हो चुका हो, लिअन्न सौबा लितखल्लुलिही यतदाखुलुहु कसीरुम मिन अज्जाई नजासती, क्योंकि कपड़ा जो है वो अपने हल्का होने की वजह से, सख्त ना होने की वजह से, उसमें नजासत के अज्जा में से बहुत सारे दाखिल हो जाएंगे। फला युखरिजुहा इल्लल गस्लु, उन अज्जा को सिर्फ धोना ही निकालेगा। वल मनी यो नजस, मनी नजस है, यजिबु गस्लुहु, उसका धोना
واجب ہوتا ہے رطبن جبکہ وہ تر ہو، فاذا جفا جب وہ سوکھ گئی، علی الثوبی کپڑے پر، اجزا فیہ الفرق تو پھر کھرچنا بھی اس میں کفایت کرے گا، لقولی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمانے کی وجہ سے، فغسلی ہی اسے دھو ڈالو ان کان رطبن اگر وہ تر ہے، و افریقی ہی اور اسے کھرچ ڈالو ان کانا یا بسن اگر وہ خشک ہے۔ قال شافی امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المنی طاہر، منی پاک ہے، والحجت علیہ ما روینہ، اور امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں ہماری دلیل وہی روایت ہے جو ابھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم نے بیان کی۔ وقال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یغسل صوبا من خمس، کہ کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے، یغسل کپڑے کو 5 چیزوں کی وجہ سے دھویا جائے گا، وذکر منہا المنیہ اور ان 5 چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ولو اصاب البدن اگر منی بدن پہ لگ گئی، کالا مشائخنا یطہر بالفرقی تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کھرچنے سے پاک کیا جا سکتا ہے، پاک ہو جائے گی، لأن البلوى فیہ اشد کیونکہ اس میں جو مبتلا ہونا ہے، اس میں جو گرفتار ہونا ہے وہ کپڑے میں لگنے سے زیادہ، کپڑے میں لگنے سے اشد ہے۔ وعن ابی حنیفہ جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ انہ لا یطہر الا بالغسل کہ بدن جو ہے وہ صرف دھونے سے ہی پاک ہوگا، لأن حرارت البدن جاذبۃ کیونکہ بدن کی گرمائش تری کو جذب کرنے والی ہے، اندر لینے والی ہے، فلا یعود الی الجرم لہذا وہ تری جو مسام میں داخل ہوئی ہے وہ جرم کی طرف نہیں لوٹے گی، والبدن لا يمكن فرقه اور بدن کا کھرچ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ والنجاست اذا اصابت المرأة والسیف اکتفا بھی مرأتا والسیف اکتفا بھی مسحہما نجاست جب آئینے یا تلوار پہ لگی تو اس کو کھرچ دینا، اس کو پونچھ دینا کافی ہوگا، لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُمَا النَّجَاسَةُ کیونکہ نجاست ان چیزوں میں داخل نہیں ہوتی، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُولُ بِالْمَسْحِ اور جو اس کے ظاہر پر نجاست لگی ہوئی ہے وہ پونچھنے سے صاف ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ اگر نجاست زمین میں لگی ہے اور وہ زمین دھوپ سے خشک ہو گئی تو وَذَهَبَ أَثْرُهَا اور اس نجاست کا اثر بھی ختم ہو گیا، جازت الصلاۃ علی مکانہا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، قال الظفر والشافعی لا تجوز جبکہ امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہوگا، لأنہ لم یوجد المزیل کیونکہ یہاں پر کوئی مزیل نجاست کو دور کرنے والی چیز نہیں پائی گئی، ولہذا لا یجوز التیمم بہا اسی وجہ سے اس جگہ سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ لنا قولہ علیہ السلام ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، زکوٰۃ الارض یبسھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی پاکیزگی اس کا خشک ہو جانا ہے، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ اور تیمم کا جو عدم جواز ہے وہ اس وجہ سے ہے، لِأَنَّ طَہَارَةَ الصَّيْدِ ثَبَتَ شرطًا بِنَصِّ الْكِتَابِ کیونکہ پاکیزہ مٹی
سے طہارت حاصل کرنا کتاب کی صراحت کے مطابق تیمم میں شرط کے طور پر ثابت ہے، فلا تتعدى بما ثبت بالحدیث، لہذا جو حدیث سے ثابت ہے اس کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا۔ وقدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ، درہم کی مقدار اور جو اس سے کم ہے نجاست غلیظہ میں سے، نجاست غلیظہ کون سی ہوگی؟ جیسا کہ کالدم والبول والخمر وخر الدجاجۃ وبول الحمار، جیسا کہ خون، پیشاب، شراب، مرغی کی بیٹ اور گدھے کا پیشاب۔ جازت الصلاۃ معہ، ان کی موجودگی میں، ان کے لگے ہونے کی صورت میں نماز جائز ہو جاتی ہے، وَإِن زَادَ لَمْ تَجُزْ، اور اگر درہم سے زیادہ ہو جائے یہ مقدار تو پھر نماز جائز نہیں ہوگی۔ قال ظفر و شافعی قلیل النجاست و کثیرها سواء، جبکہ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجاست کا قلیل اور کثیر برابر ہے، لأن النص الموجب للتطہیر، کیونکہ وہ نص جو طہارت کو پاک کر واجب کرنے والی ہے، لم یفصل، وہ تفصیل نہیں بیان کرتی، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ کتنی نجاست پاک کرنا ضروری ہے اور کتنی معاف ہے۔ لنا، جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان القلیل لا يمكن التحرز عنہ، کہ جو قلیل نجاست ہے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، فیجعل عفوا، لہذا اسے معاف قرار دے دیا جائے گا، وقدرناہ بقدر الدرہم، اور قلیل کی مقدار ہم نے درہم کی مقدار کے ساتھ مقرر کی، اخذا عن موضع النجاستی، موضع الاستنجائی، استنجا کا جو مقام ہے اس مقام سے دلیل پکڑتے ہوئے، ثم یروا اعتبار الدرہم من حیث المصاحتی، پھر علماء سے یہ روایت کیا گیا کہ درہم کا جو اعتبار ہے وہ مساحت کی حیثیت سے ہے، پھیلاؤ کی حیثیت سے ہے۔ وقد قدر عرض الکف فی الصحیح، اور صحیح روایت میں اس کی مقدار بیان کی گئی ہے ہتھیلی کی چوڑائی سے، وَيُرْوَى مِنْ حَيْثُ الْوَزَنِ، اور روایت کیا گیا ہے کہ درہم کا اعتبار وزن کے حیثیت سے ہے، وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ الْمِسْقَالُ، اور وہ ہے بڑا درہم جو کہ مسقال کے برابر ہوتا ہے، وَهُوَ مَا يَبْلُغُ وَزْنُهُ مسقالا، وہ بڑا درہم ہے جو جس کا وزن مسقال کو پہنچتا ہے۔ قیل فی التوفیق، بعض نے یہ کہا تھا کہ مساحت کے اعتبار سے درہم کی مقدار ہے، اور بعض نے کہا تھا وزن کے اعتبار سے۔ بعض علماء نے دونوں قولوں کے درمیان موافقت بیان کی، فی التوفیق بینہما، ان دونوں قولوں کے درمیان موافقت پیدا کی ہے کہ ان الاولا فی الرقیق، کہ پہلا جو قول ہے کہ مساحت درہم کی دیکھی جائے گی وہ پتلی نجاست میں ہے، پھیلنے والی نجاست میں ہے، والثانیۃ فی الکثیف، اور دوسرا قول جو ہے وزن دیکھا جائے گا وہ گاڑھی نجاست میں ہے۔ وانما کانت نجاست هذه الاشیاء مغلظۃ، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان اشیاء کی نجاست مغلظہ ہو، لأنہا ثبتت بدلیل مقطوع بہ، کیونکہ نجاست غلیظہ ثابت ہوتی ہے دلیل قطعی کے ساتھ۔ وَإِن كَانَتْ مُخَفَّفَةً، اور اگر نجاست مخففہ ہے، كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، جیسا کہ حلال جانوروں کا پیشاب،
جازت الصلاۃ معہو، تو اس کی موجودگی میں نماز جائز ہوگی، حتی یبلغ ربع الثوبی، یہاں تک کہ وہ کپڑے کے چوتھائی کو پہنچ جائے۔ یروا ذالک عن ابی حنیفہ، یہ حکم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا ہے، لأن التقدیر فیہ بالکثیر الفاحش، کیونکہ نجاست خفیفہ میں مقرر کیا گیا ہے کثیر فاحش مقدار کو، والربع ملحق بالکلی فی بعض الاحکام، اور بعض شریعت کے احکام میں ربو کل کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، کل کے حکم والا ہوتا ہے۔ وَأَنْهُ رُبْعُ أَدْنَى ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ، ان احکام میں سے ایک حکم ہے کپڑے کا جو چھوٹا حصہ ہے، کپڑے کا جو ادنا حصہ ہے اس کے چوتھائی، اس میں نماز جائز ہوتی ہے، کل میزری، جیسا کہ تہبند، وکیل ربع الموضع الذی اصابہ، بعض علماء نے فرمایا کہ چوتھائی اس مقام کا دیکھا جائے گا جہاں نجاست لگی ہے، کپڑے کے اس حصے کا چوتھائی دیکھا جائے گا جس پہ نجاست لگی ہے، کالذیلی والدخریسی، جیسا کہ دامن اور کلی۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، شبرن فی شبر، کہ نجاست خفیفہ میں ایک ایک بالش معتبر ہے، ایک بالش لمبائی ایک بالش چوڑائی۔ وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف لِمَکَانِ الْاخْتِلَافِ فِی نَجَاسَتِهِ، تو اختلاف جو ہے وہ نجاست خفیفہ کے بارے میں ہے، امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لمکان الاختلاف فی نجاستہ، اس کے نجس ہونے میں اختلاف کے اعتبار سے، ولتعارض النصین علی اختلاف الاصلین، یا پھر اصولوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے نصوں کے دلیلوں کے تعارض کی بنیاد پر۔ وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ أَقْصَاءِ الْبَقَرِ، اگر کپڑے پر لید یا گائے کا گوبر لگا، اکثر من قدر درہم، درہم کی مقدار سے زیادہ، لم تجد الصلاۃ فیہ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہوگی، لأن النص الوارد فی نجاستہ، کیونکہ نص وارد ہوئی ہے ان گندگیوں کے نجس ہونے کے بارے میں۔ وما وہو ما روی انہ علیہ السلام رما بالروثۃ، اور وہ یہ ہے کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولتے ہیں، مینگنی سے لید کو پھینک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینک دیا، وقال هذا رجس او رکس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نجس ہے، لم یعارضہ غیرہ، تو اس کے علاوہ اس کے مقابل کوئی اور نص، کوئی اور حدیث موجود نہیں ہے۔ وبہذا یثبت التغلیظ عندہ، تو اس روایت سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی تغلیظ، اس کا غلیظہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، وہ تخفیف بالتعارض،
اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ تعارض کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، جہاں تعارض ہوگا وہاں پہ نجاست خفیفہ کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ قالا یجزی ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اسے کفایت کرے گا حتی یفحشا، یہاں تک کہ وہ نجاست جو ہے بہت زیادہ ہو جائے، فاحش ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے۔ للاجتہادی فیہ مساغن، کیونکہ اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے۔ وبہذا یثبت التخفیف عندہما، اور اس طرح کی صورتحال میں، اس طرح کی کیفیت سے صاحبین کے نزدیک تخفیف، حکم کی تخفیف یا نجاست کی تخفیف ثابت ہو جائے گی۔ وَلِأَنَّ فِيهِ ضرورتٌ لِامْتِلَاءِ الطَّرِيقِ بِهِ، اور اسی وجہ سے راستے کے متحقق ہونے کی، اس میں ضرورت کے متحقق ہونے کی گنجائش ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ضرورت ہے لامتلاء الطریق بہا، اس کے ساتھ صورتحال کو سمجھنے کے لیے، وہی مؤثرۃ فی التخفیف، اور اس طرح کی کیفیت تخفیف کا حکم لگانے میں مؤثر ہوتی ہے، بخلاف بول الحماری، برخلاف گدھے کے پیشاب کے لیے، ان الارض تنشفہ، کیونکہ زمین جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ قلنا ضرورت فی النعال، تو ہم نے کہا کہ ضرورت جوتوں میں پائی جائے گی۔ وقد اثرت فی التخفیف مرۃ، اور تخفیف میں ایک مرتبہ یہ حکم اثر انداز ہو چکا ہے، حتی تطہرا بالمسح، یہاں تک کہ موزوں کو رگڑنے سے پاک قرار دیا گیا۔ فتکفی مؤونتها، تو لہذا اس کی جو معاونت تھی، اس کی جو رعایت تھی، وہ اتنے میں کافی ہوگی۔ ولا فرق بین معقول اللحم وغیر معقول اللحم، اور کوئی فرق نہیں ہے حلال جانوروں اور حرام جانوروں کے درمیان۔ وظفر فرقا بینہما، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں طرح کے جانوروں کے درمیان تفریق کی۔ فوافق ابا حنیفہ فی غیر معقول اللحم، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موافقت کی ان جانوروں کے بارے میں جو حلال نہیں ہے، غیر معقول اللحم ہے۔ ووافقہما، اور صاحبین کی موافقت کی، فی المعقولی، حلال جانوروں میں۔ وعن محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ لما دخل الرعی، جب آپ رے شہر میں داخل ہوئے، رأى البلوى، تو آپ نے اس معاملے میں بلوا دیکھا۔ افتا ان الکثیر الفاحش لا یمنع عیدا، تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ بہت زیادہ گندگی، بہت زیادہ فاحش صورتحال بھی نماز کو مانے نہیں ہوگی۔ وقاسو علیہا تینوں بخارا، وقاسو علیہا تینا بخارا او عند ذالک، اور اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے بخارا کی کیچڑ اور اس طرح کی چیزوں۔ او عند ذالک رجوعہ فی الخف، اچھا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عموم بلوہ دیکھا، تو اس وقت ان کا رجوع، انہوں نے رجوع کیا موزے کے معاملے میں، یہ بھی روایت کیا گیا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔
وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ، اگر زمین کو گھوڑے کا پیشاب لگ گیا، اصابہ بول الفرس لم یفسدہ، اگر گھوڑے کا پیشاب لگا تو لم یفسدہ، تو وہ فاسد کرنے والا نہیں ہوگا، حتی یفحشا، یہاں تک کہ بہت زیادہ لگ جائے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین رحم اللہ کے نزدیک، و عند محمد لا تمنعوا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز کو مانے نہیں ہوگا، پاکی کو مانے نہیں ہوگا، ان فحشا، اگرچہ بہت زیادہ لگ جائے، لأن بولا ما یؤکل لحمہ طاہر عندہ، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، مخفف نجاستہ عند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ نجاست خفیفہ ہے، وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِندَهُمَا، اور گھوڑے کا گوشت دونوں کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک حلال ہے، معقول ہے۔ وَأَمَّا عِندَ ابی حنیفہ رحم اللہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فَالتَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ، تخفیف کا جو حکم ہے، نجاست خفیفہ والا جو حکم مل رہا ہے گھوڑے کے پیشاب کو، وہ آثار کے تعارض کی وجہ سے ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ قَرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ، اگر پرندوں میں سے ایسے پرندے جو حلال نہیں ہیں ان کی بیٹ لگی، اکثر من قدر درہم، درہم کی مقدار سے زیادہ، اجزات الصلاۃ فیہ، تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین رحم اللہ کے نزدیک، وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہوگا، فقط قیلا ان الاختلاف فی النجاست، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اختلاف اصل میں نجاست کے بارے میں ہے، وقد قیلا فی المقدار، اور بعض نے فرمایا کہ یہ مقدار کے بارے میں ہے، هو الاصح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں مقدار والا قول زیادہ صحیح ہے، هو یقول ان التخفیف للضرورت، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تخفیف کا حکم ضرورت کی وجہ سے تھا، ولا ضرورت لعدم المخالطت، اور اس طرح کے پرندوں کے ساتھ مخالطت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مخالطت نہیں ہوتی، فلا یخفف، لہذا تخفیف کا حکم نہیں دیا جائے گا، لہما، جبکہ شیخین رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا تزرق من الہوائی، کہ یہ جو پرندوں کی گندگی ہے یہ ہوا میں اڑتی ہے، وَالطَّعَامَ عَنْهُ مُتَعَذَّرٌ، اور اس سے بچاؤ، اس سے بچنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، فَتَحَقَّقَتِ الضُّرُورَةُ، لہذا ضرورت ثابت ہو گئی ہے، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ، اور اگر پرندے کی گندگی برتن میں گری، قیل یفسدہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ برتن کو ناپاک کر دے گی، وکیل لا یفسدہ، بعض علماء فرماتے ہیں ناپاک نہیں کرے گی، لتعذر صون الاوانی، برتنوں کے بچانے کے متعذر ہونے کی وجہ سے، انہوں اس گندگی سے۔ چلے جی یہاں تک رکھتے ہیں۔